گرینڈ ڈچ ماری۔ زندگی میں اس کی بڑی خواہش یہ تھی کہ ریشمی جرابیں پہنے۔ یہی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے شادی کی۔ کچھ عرصہ قبل مجھے روس کی ایک شہزادی کے ہم مہمان بن کر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کا نام گرینڈ ڈچ ماری ہے۔ اس کا چچا الیگزینڈر سوم زار روس تھا اور اس کا چچا زاد بھائی نکولس دوم روس کا آخری زار تھا۔ اس کی سہیلیاں زار روس کی بیٹیاں تھیں۔ میرے خیال میں مغرب میں گرینڈ ڈچ ماری سب سے مشہور شاہی شخصیت ہے۔ اسے ملنے سے قبل میرے ذہن میں اس سے متعلق طرح طرح کے خیالات تھے۔ وہ کس قسم کی ہوگی؟ کیا وہ خوبصورت اور پرکشش شخصیت کی حامل ہوگی؟ کیا اس کا طرز سلوک دوستانہ ہوگا؟ کیا وہ مساوات کی حامی ہوگی؟ یا پھر کہیں وہ بڑی سرد مہر اور تنہائی پسند ہوگی؟ جب میں اس سے ملا تو وہ بڑی مروت سے پیش آئی۔ میں اس کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں حیرت انگیز باتیں بتائیں۔ اب اس کی عمر 60 سال کے قریب ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ زندگی کے ابتدائی 20 سالوں میں وہ بڑی شرمیلی اور عجز پسند ہوتی تھی۔ وہ ایک شدید قسم کی احساس کمتری کا بھی شکار تھی۔ وہ ایک ایسے خاندان کی چشم و چراغ تھی جس نے 300 سال تک روس پر حکومت کی تھی۔ بچپن میں ہی وہ اتنی اہم سمجھی جاتی تھی کہ شام کے وقت وہ سونے کی گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنے کو جایا کرتی تھی۔ اس کے چاروں طرف سپاہیوں کا کڑا پہرا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اتنی مشہور تھی کہ جب اس نے محل سے نکلنا ہوتا تھا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے قبل ہی بازاروں میں قطار باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ احساس کمتری کا شکار تھی۔ یقین نہیں آتا۔ اس چیز کا اس کی بچپن کی تربیت سے گہرا تعلق ہے۔ اسے ماں کی محبت کا علم ہی نہ تھا، کیونکہ ابھی وہ 1.5 سال کی ہی تھی تو اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس بار اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کی رگیں شاہی خاندان کے خون سے محروم تھی۔ اس جرم کی سزا میں اسے روس سے جلاوطن ہونا پڑا اور اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی۔ چھوٹی شہزادی کی پرورش زیادہ تر استاذہ اور نرسوں وغیرہ نے کی۔ 6 سال کی عمر میں ابھی شہزادی کو اپنی مادری زبان کا ایک لفظ بھی بولنا نہیں آتا تھا۔ اس وقت اسے صرف انگریزی ہی سکھائی گئی تھی، لیکن یہ انگریزی بھی اچھی نہ تھی۔ اس کے استاذہ نے اسے اس کے رتبے اور عظمت سے بے خبر رکھا، جو کہ شاہی فرد ہونے کی وجہ سے اس کا بنیادی حق ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ شاہی خاندان کے پہلے بچے اپنی تربیت، لاڈ وغیرہ کی وجہ سے بڑے گستاخ اور مغرور واقع ہوئے تھے، اس لیے ڈچ ماری کے استاذہ کو اس بات کی بطور خاص تاکید کی گئی تھی کہ ڈچ ماری کے اندر عجز و انکسار برا جائے۔ تو یہ کام انہوں نے بڑی خوبی سے سر انجام دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی پرورش بڑے سادہ ماحول میں ہوئی تھی۔ اگر وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ضائع کر دیتی تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ وہ جہاں سے کوئی چیز اٹھاتی اسے وہیں رکھنی پڑتی۔ اس کی غذا بھی بڑی سادہ تھی۔ اکثر اوقات اسے صرف دودھ اور ڈبل روٹی کھانے کے لیے ملتے تھے۔ اس کا لباس بھی بڑا سادہ ہوا کرتا تھا، اگرچہ وہ اطلس اور کم خواب کے درمیان رہتی، مگر اسے ہمیشہ سوتی کپڑے پہننے کو ملے۔ اس کے دستانے اور جرابیں بھی سوتی ہوا کرتی تھی۔ شادی کے وقت تک وہ سوتی لباس پہنتی رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی کرنے کی خواہش مند اس وجہ سے بھی تھی کہ شادی کے بعد اسے ریشمی جرابیں پہننے کو مل سکیں۔ بعد ازاں وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کی چچی اس سے بڑا حسد کرتی تھی۔ اگر گھر میں اس کی موجودگی بھی اسے گراں گزرتی۔ اگر وہ کھانے پر 1 منٹ بھی دیر سے آتی تو چچی اسے سزا دیتی، اور پھر اگر وہ مہمانوں کے ساتھ دلچسپ گفتگو کرنے میں ناکامیاب رہتی تو اس پر بھی اس کی چچی اسے سزا دیتی۔ اس کی چچی اسے اپنی موجودگی میں کبھی ہنسنے نہ دیتی۔ بچوں کی ہنسی اس کی طبع نازک کو ناگوار گزرتی تھی۔ شہزادی نے مجھے بتایا کہ وہ حقیقی گھر کے آرام سے ہمیشہ محروم رہی ہے۔ اس کا بچپن بڑا الگ تھلگ اور مایوسی کے عالم میں گزرا۔ صرف اسے اپنی دادی ملکہ اولگا آف گریس سے مادری محبت ملا کرتی تھی۔ وہ مادری محبت کی اتنی بھوکی تھی کہ اپنی دادی کے بازوؤں سے چمٹ جاتی تھی۔ جب وہ 16 سال کی تھی تو اسے مندولن، ایک ساز بجانے کا شوق ہوا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مندولن خرید سکتی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ چچا سے فرمائش کر سکے۔ وہ ڈرتی تھی کہ چچا انکار کر دے گا۔ آخر اس نے اپنے استاد کے ذریعے سے چچا کو کہلوایا۔ چچا نے ہاں کر دی۔ یہ ہاں اس کی زندگی کا آخری لفظ تھا۔
کیونکہ اس کے چند سیکنڈ کے بعد ایک دہشت گرد نے بم پھینک کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر ڈالے۔ نظام حیدر آباد۔ وہ امریکہ کے راک فیلر اور مورگان جیسے دولت مندوں کو خرید سکتا ہے، لیکن اپنی محبوب بیوی کو فقط 200 روپے ماہوار بطور جیب خرچ دیتا ہے۔ دنیا کا امیر ترین آدمی انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے، وہ نہ تو چاقو، نہ ہی کانٹا اور نہ ہی چمچہ استعمال کرتا ہے۔ یہاں میرا اشارہ نہ مسٹر مورگان، نہ ہی مسٹر راک فیلر اور نہ ہی مسٹر فورڈ کی جانب ہے۔ دنیا کے اس امیر ترین آدمی نے کبھی سٹہ نہیں کھیلا، اس نے وال اسٹریٹ کی شکل تک نہیں دیکھی، بہت سے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کا نام عثمان علی خان بہادر فتح جنگ آصف جاہ ہے، لیکن اسے بالعموم نظام آف حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ وہ ان مغل شہنشاہوں کا جانشین ہے جو صدیاں ہوئی درہ خیبر کے راستے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور یہاں پر سینکڑوں سال حکومت کرتے رہے۔ یہ مضمون نظام حیدرآباد کے زوال سے کافی پہلے کا ہے۔ اس کی اتنی ساری دولت اس کے کس کام آتی ہے؟ مجھے تو اس کا کوئی مصرف معلوم نہیں پڑتا۔ ہاں، بس ایک مصرف ہے۔ اس کا ایک حرم ہے جس میں 500 کے قریب عورتیں رہتی ہیں۔ ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت اس کی منظور نظر ہے جو رولز رائس کار میں گھومتی ہے۔ اس کار کے اندر پردے لگے ہوئے ہیں تاکہ عوام اس کے شاہی چہرے کو نہ دیکھ سکیں۔ وہ حرم کی دوسری خوبصورت عورتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ میں نے خوبصورت عورتیں کہا تھا، یہ ذرا مبالغہ آرائی ہے، کیونکہ یہ حرم 25 سال قبل نظام کو اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ ان میں سے بہت سی عورتیں ادھیڑ عمر یا معمر ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود نظام اتنا سخت گیر ہے کہ انہیں حرم سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کا امیر ترین آدمی ہر روز پو پھٹنے سے قبل اٹھ جاتا ہے۔ وہ گھڑی کا الارم لگا کر نہیں سوتا۔ اسے جگانے کے لیے موسیقار آتے ہیں جو اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر سازوں پر مدھم سروں میں صبح کی راگنیاں بجاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ صبح سویرے اٹھ کر بیٹھتا ہے اور سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے 4 خدام ایسے ہیں جن کا صرف یہی کام ہے کہ اسے لباس پہنائیں۔ ہر خادم شاہی جسم کے مختلف حصے کو لباس پہناتا ہے۔ مثلا ایک خادم صرف پاجامہ پہنانے کا ماہر ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ شاہی قمیض کیسے پہنائی جاتی ہے۔ پاجامہ پہنانے کے بعد وہ سارا دن بیکار بیٹھا یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب دوسرا دن آئے اور وہ دوبارہ پاجامہ پہنائے۔ اگرچہ وہ ہر روز عطر سے نہاتا ہے لیکن صابن کا استعمال نہیں کرتا۔ صابن کی جگہ وہ ایک خاص قسم کا صفوف استعمال کرتا ہے۔ وہ صبح جاگنے کے 4 گھنٹے بعد ناشتہ کرتا ہے۔ وہ نہ تو چائے اور نہ ہی کافی پیتا ہے، ان کی جگہ دودھ یا سادہ پانی پیتا ہے۔ وہ سونے کی پلیٹوں میں ناشتہ کرتا ہے جس پر طلائی کام ہوتا ہے۔ گلے میں موتیوں اور جواہرات کے ہار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ عوام کے سامنے آتا ہے تو اس کا لباس بڑا سادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا اپنا ایک خاص حجام ہے جس کی زندگی میں یہی ایک فرض ہے کہ وہ نظام کے بالوں کی دیکھ بھال کرے۔ اس کے باوجود نظام کے بال اکثر بغیر شانہ کے کیے ہوتے ہیں اور اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے۔ نظام آف حیدرآباد کے پاس سونے کی بنی ہوئی کرسیاں، سونے کی گاڑیاں اور توپیں ہیں، لیکن طلائی توپوں کی نزاکت کی وجہ سے وہ ان کو چلا نہیں سکتا، لیکن دیکھنے والے اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ نظام نے یہ ساری دولت کہاں سے حاصل کی ہے؟ ان میں سے زیادہ تر گولکنڈہ کی وادی سے آئی ہے، جو دنیا میں ہیرے جواہرات کی سب سے مشہور کان ہے۔ نظام کے تمام جواہرات اسی کان سے نکلتے ہیں۔ مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا بھی گولکنڈہ کی وادی کی پیداوار ہے، جو کہ آج کل ملکہ انگلستان کے تاج کی زینت ہے۔ اتنی دولت کے باوجود بھی نظام میری اور آپ کی طرح تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ مثلاً وہ بڑی بڑی شاندار دعوتیں دیتا ہے اور اپنے مہمانوں سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے نقدی کی صورت میں تحائف لائیں۔ بعض اوقات وہ کھانے پر 500 مہمانوں کو مدعو کرتا ہے۔ اگر ہر مہمان سے 25 روپے لیے جائیں تو بات کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ وہ خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ طور پر بازار جاتا ہے اور ہوٹلوں سے مختلف اقسام کے کھانے چکھتا ہے۔ جب کوئی کھانا اسے پسند آ جاتا ہے تو وہ اس کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ نتیجتاً ہوٹل کا مالک اس کھانے کی کافی ساری مقدار نوکروں کے ہاتھ محل میں بھجوا دیتا ہے۔ بعض اوقات وہ ان کھانوں کو ٹوکروں میں بند کر کے ان پر قیمت لکھ کر اپنے قریبی دوستوں کو بھیج دیتا ہے، اور ان دوستوں کو یہ شاہی تحفے قیمتاً وصول کرنا پڑتے ہیں۔
15 سال قبل کا ذکر ہے، نظام نے اپنی نظموں کا مجموعہ شائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس مجموعے کی عام جلد کی قیمت 50 روپے ہوگی اور شاہی جلد کی قیمت 250 روپے۔ خیال ہے کہ یہ مجموعہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، کیونکہ حکمران شاعر کی کتاب خریدنے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ نظام بڑی عمدہ انگریزی بولتا ہے، ہاتھی پر سے شیر کا شکار کرتا ہے، کانوں میں چھلے پہنتا ہے اور اپنی محبوب بیوی کو 200 روپے ماہوار خرچہ دیتا ہے، اور ایسے پلنگ پر سوتا ہے جس میں سپرنگ نہیں ہے۔ نکولاس دوم وہ دنیا کے چھٹے حصے کا مالک تھا، لیکن اسے اس کی دولت کے ہمراہ ایک گندے کمرے میں گولی سے اڑا دیا گیا۔ وہ یورپ بلکہ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھا۔ جب وہ مرا تو اپنے پیچھے 1 کروڑ پاؤنڈ مالیت کی زمین اور 16,000 پاؤنڈ کے ہیرے جواہرات چھوڑ گیا۔ اس کی ماہانہ آمدن 2 لاکھ پاؤنڈ تھی، یعنی 5 پاؤنڈ فی سیکنڈ۔ اس کے باوجود 16 جولائی 1918 عیسوی کو اسے اور اس کے کنبے کو ایک ایسے تنگ و تاریک کمرے میں بند کر کے قتل کر دیا گیا جو تعفن اور مکڑوں کے جالے سے اٹا ہوا تھا۔ اس کے اور اس کی بیوی بچوں کے قتل کی داستان تاریخ کا ایک انتہائی ڈرامائی قصہ ہے۔ اس شخص کا نام نکولاس دوم ہے، آخری زار روس، جو تقریباً 4 صدی تک زمین کے چھٹے حصے پر بڑی آہنی گرفت سے حکومت کرتا رہا۔ 3 سال تک اس کی فوجیں شاہی فرمان کے تحت بے گناہ روسی عوام کو موت کے گھاٹ اتارتی رہیں۔ آخر 1917 عیسوی میں اس کی فوجوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں پر ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ 14 مئی 1917 کو آدھی رات سے کچھ قبل روسی فوج کے جرنیلوں کی ایک کمیٹی نکولاس دوم سے ملی اور اس سے کہا کہ وہ تخت سے معزول ہونے کا اعلان کرے۔ یہ غیر متوقع جملہ سن کر اسے اتنا صدمہ پہنچا کہ خوف کے مارے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر جرنیل گھبرا گئے، انہیں یقین تھا کہ ابھی وہ غش کھا کر گر پڑے گا۔ زار روس اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ اس لیے اس نے باقی رات شیکسپیئر کا عظیم ڈرامہ جولیس سیزر پڑھنے میں گزار دی۔ دوسری صبح کوئی 11 بجے کے قریب اس نے عام قلم سے دستبرداری کی عبارت پر دستخط کر دی اور کہا، خدا کا شکر ہے، اب میں اپنی مرضی سے جو چاہوں گا کروں گا۔ میں کرمیمیا میں اپنے گھر میں چلا جاؤں گا اور وہاں پھول اگاؤں گا۔ زار اور اس کے کنبے نے اپنی زندگی کے آخری چند ماہ یورال پہاڑیوں کی ترائی میں ایک چھوٹے سے قصبے کے مضافات میں 2 کمروں میں گزارے۔ انقلابیوں نے انہیں وہیں مقید کر رکھا تھا اور وہ انہیں دہقانوں جیسا کھانا دیتے تھے۔ انہیں شکر، دودھ، کافی، مکھن، نمک کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ انہیں دن میں صرف 2 بار موٹی سی کالی روٹی اور سبزیوں کا شوربہ دیا جاتا تھا۔ ان کے کمروں کے دریچے بند رہتے، انہیں باہر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن چھوٹی شہزادی انستاسیا نے تازہ ہوا کے لیے ایک دریچہ کھولا تو ایک سپاہی نے اس پر گولی چلا دی۔ انہیں ہر روز ایک چھوٹے سے باغیچے میں صرف 5 منٹ کے لیے چہل قدمی کی اجازت دی جاتی تھی۔ ننھا شہزادہ زار روچ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اس سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اس کا باپ اسے گود میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ ان کے گھر کے گرد پہرا دینے والے سپاہی اکثر نیم برہنگی کی حالت میں مکان کے آس پاس گھوما کرتے تھے اور زار کی چھوٹی شہزادیوں پر فحش فکرے کسا کرتے اور رات کو ان کی کھڑکیوں کے نیچے گندے گانے گاتے۔ ایک دن ایک سپاہی نے ملکہ کی ایک کتاب اور روپے چھین لیے اور بڑے حقارت آمیز انداز میں کہنے لگا، اب تمہیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ زار برگشتگی تقدیر سے اس قدر حواس کھو چکا تھا، اس نے اس واقعہ کی کسی سے شکایت نہ کی، لیکن اس کی بیوی بڑے دھڑلے کی عورت تھی۔ اس نے بڑی شد و مت سے خدا کے حضور میں شکایت کی کہ وہ ظالموں سے اس کا انتقام لے۔ آخر 16 جولائی 1918 کو آدھی رات سے کچھ قبل پہرے دار فوج کے ایک کپتان نے زار اور اس کے کنبے کو نیند سے بیدار کیا اور ان کو کہا کہ قصبے میں فسادات شروع ہو چکے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے کپڑے پہن کر نیچے تہہ خانے میں چلے جائیں اور وہاں اس موٹر کار کا انتظار کریں جو انہیں ایک محفوظ جگہ لے جائے گی۔ جب وہ لوگ اس تہہ خانے میں پہنچے تو خوف کے مارے ان کی ٹانگوں میں کھڑا ہونے کی سکت نہ رہی۔ دوسرے ہی لمحے سپاہی بندوق اور سنگین تانے تہہ خانے میں وارد ہوئے اور چلا کر کہنے لگے، تمہارے حامیوں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اب ہم تمہیں ہلاک کرنے آئے ہیں۔ اگلے لمحے ایک سپاہی نے زار پر گولی چلائی جو اس کے دل میں اتر گئی اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔
اس کے بعد سپاہیوں نے ملکہ اور شہزادیوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ وہ اس قدر مشتعل تھے کہ ان کے نشانے بار بار خطا ہو رہے تھے۔ بیچاری عورتیں چیختی چلاتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں اور تکیوں کو بطور ڈال استعمال کر رہی تھیں، لیکن سپاہیوں نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد کمرے میں صرف ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اپنی مالکن کو تلاش کر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کتے کو بھی سنگین میں پرو لیا۔ پھر سپاہیوں نے شاہی لاشوں پر پٹرول چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی اور سوختہ لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ چند دنوں کے بعد وہی سپاہی اس تہہ خانے میں گئے۔ وہاں انہیں اندھیرے میں کئی ہیرے چمکتے ہوئے ملے۔ یہ ہیرے شہزادیوں نے اپنے ملبوسات میں چھپا رکھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قتل روس کی نئی حکومت کے کسی حکم کے تحت نہیں کیا گیا تھا۔ سوویت حکومت نے اس ظلم کے عوض کئی سپاہی گرفتار کیے، ان پر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا اور ان میں سے 5 کو موت کا سزاوار ٹھہرایا۔ شاہی خاندان کا یہ قتل چند خون کے پیاسے انقلابیوں نے اپنی من مانی سے کیا تھا۔ روس کے شاہی افراد کی سوختہ لاشیں اب پیرس میں دفن ہیں۔ انہیں پیرس تک پہنچانے میں امریکی حکومت نے بڑی مدد دی، اور ہوا یوں کہ جنوری 1920 میں سائبیریا میں مقیم امریکی قونصل جنرل کو اس کے ایک دوست نے ایک بڑا سا صندوق دیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ہاربن میں رہنے والے برطانوی سفیر تک پہنچا دے۔ امریکی قونصل جنرل کسی کام سے ہاربن جا رہا تھا، اس لیے اس نے ٹرین میں اپنی نشست کے ساتھ ہی وہ صندوق بھی رکھ لیا۔ چونکہ بلا کی سردی تھی، اس لیے وہ اپنے پاؤں گرم کرنے کی خاطر انہیں زور زور سے صندوق پر مارتا رہا۔ جب ہاربن پہنچا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس صندوق میں زار اور اس کے خاندان کی بچی کچی ہڈیاں تھیں۔ وہ صندوق پہلے شنگھائی اور وہاں سے پیرس میں بھیج دیا گیا۔ وہ صندوق جب پیرس میں کھولا گیا تو دوسری چیزوں کے علاوہ اس میں سے ملکہ روس کی ایک انگلی بھی تھی جس میں شادی کی انگوٹھی ابھی تک چمک رہی تھی۔ زار کو شیکسپیئر کے مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے یہ الفاظ بھی یقیناً پڑھے ہوں گے: جو لوگ اونچی جگہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں گرانے کے لیے کئی تند ہوائیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ گر جائیں تو ان کا جسم کرچیوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔